کچھ وہ لوگ کہ جو تعلیم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی تعلیم ہونی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، یقیناً تعلیم ہونی چاہیے۔ سائنس کی جتنی تحقیقیں آج ہمیں نظر آ رہی نا جدید، اس کی بنیاد ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے ڈالی۔ وہ تعلیم ہمارے ہی اسلام کا حصہ ہے، ہمیں ہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہاں پر اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور زکوٰۃ کے علم کے لیے حساب سیکھنا پڑے گا۔ وراثت اگر تقسیم کرنی ہے تو وراثت تقسیم کرنے کے لیے حساب سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے میتھمیٹکس آنی چاہیے۔ جتنے ایسے وہ لوگ ہیں جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم وراثت کے مسائل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ LCM یوز کیا جاتا ہے، وہاں پر ڈیوائڈ وغیرہ کے رولز یوز کیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈویژن ہوگی، پرسنٹیج کیسے نکالی جائے گی، یہ سارا میتھ ہمیں سکھاتا ہے۔ کائنات میں غور و تفکر ہمیں کرنا ہے، قرآن نے حکم دیا تو سائنس سیکھیں گے تو آئے گا نا۔ اگرچہ سائنس سیکھنا ہر حال میں فرضیت کے تو حکم میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے علاج کرنا ہے، یہ علاج موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، تو علاج کے لیے سائنس تو پڑھنی پڑے گی ایک حد تک، آپ کو میڈیکل کی فیلڈ میں جانا تو پڑے گا۔ علاج کیسے کرنا ہے، یہ علاج کا علم سیکھنا فرض کفایہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو سیکھنا پڑے گا۔ تو ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ علم نہ سیکھو، علم ضرور سیکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لیں۔ اب اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ کس سے حاصل کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو، کیونکہ یہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، یہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قدر آزادی کی طرف چلے جائیں کہ یہ آزادی ہمیں شریعت کے اصولوں سے بھی باہر نکال دیں، کہ ہم شریعت کے طور پر اپنی فکر کو اتنا آزاد چھوڑ دیں کہ ہماری فکر جو ہے وہ شریعت کے احکام کی بھی تابع نہ رہے۔ یہ اگر کسی کی فکر ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو یہ خطرناک ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ وہ فریاد کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے کی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تعلیم آئے گی، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ الہاد بھی آ جائے گا، ہمیں کیا پتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں نا تو الہاد ہماری جڑوں میں گھس رہا ہے، ہمارے لوگوں کے درمیان یہ صلاحیت کر رہا ہے، اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں۔ اور یہ الہاد ایسے نہیں آتا، الہاد پہلے جو وہ مذہبی لبادہ اڑ کر آتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ آپ کے سامنے جو حدیثیں ہیں یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس سے آپ کو احکام نہیں اخذ کرنا، دین آپ کا 20-25 چیزوں پر مشتمل ہے، بس آپ کو دین حدیثوں سے نہیں سیکھنا، قرآن سے سیکھنا ہے، اور سنت سے بس 20-25 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، وہ آپ عمل کر لیں، اس کے اوپر بس کافی ہے۔ حدیث تاریخی ریکارڈ ہے، پہلے یہ گفتگو ہوتی ہے، پھر اس گفتگو سے یہ نکالا جاتا ہے کہ بھائی سنت سے تو کہیں پردہ کرنا ثابت نہیں ہے، اگر عورت اپنا دوپٹہ کندھے پر رکھ کر گھوم رہی ہے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اسی سنت کو بنیاد بنا کر اور حدیث کے پورے مجموعے کو سنت سے جدا کر کے فکری غلطیوں میں مبتلا کر کے پھر اور مزید باتیں بتائی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یار دین تو اتنا آسان ہے، مجھے اتنی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو دین کی بنیادیں سنبھالنے کے لیے مختلف چیزوں میں مستحبات کے اندر اور انوالو تھے، انسان پھر اس سے پیچھے ہٹتا ہے اور آہستہ آہستہ بے عملی کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دین پر علماء پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔